مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں. کسی جگہ پہ وہ اپنے وجود کے ساتھ ہمارے درمیان میں ہے، اور باقی جگہوں پر وہ اپنے علم کے ساتھ ہمارے درمیان میں ہے. اور اب تو جتنی یہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی، جتنا علم بڑھے گا، لوگوں کو بہت سارے معجزات، ان کی حقیقت سامنے آ جائے گی. وہ معجزے ہے ہی نہیں تھے، وہ ائمہ کے علوم کے کرشمے تھے. دنیا انہیں معجزے سمجھ رہی تھی، وہ علم تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ حجت خدا کی نگاہ سے خالی نہیں ہے. امام ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے، ناظر ہے. وہ ہستی جو ہر جگہ پہ حاضر ہے وہ فقط پروردگار. فرق ہے خدا اور ولی میں. خدا ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے اور ناظر، یعنی کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں. لیکن امام ہر جگہ پہ حاضر نہیں ہے. امام اگر مدینہ میں ہے تو مکہ میں نہیں ہے. کیونکہ جسم ہے، جسم میں محدود. خدا تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، امام جسم ہے. اور جسم جب ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ، امام اگر مکہ میں ہے تو مدینہ میں نہیں ہے، اگر مشہد میں ہے تو اس وقت کم میں نہیں ہے، لیکن ناظر ہے. آج ہم انسان اپنے علم کی بدولت ہزاروں میل دور بیٹھے لائیو ناظر ہوتے ہیں، تو وہ خدا کے علوم سے مجاہز، خدا کا سپاہی، جس کے بارے میں ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مہدی تمام علوم کا وارث. اللہ نے جتنے علوم دینے ہیں بشر کو، وہ سارے مولا کو عطا کیے. تو وہ اپنے علم کی بدولت ہر جگہ پہ ہے. مثلا یہاں اگر وہ اپنے جسم کے ساتھ نہیں ہیں لیکن علم کے ساتھ ہیں. یہی ہوا مسخر ہے، ہماری سب کی کیفیتیں بھی منتقل کر رہی ہیں. ابھی انسان کا علم تو بہت ناقص ہے. اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ عریضہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لکھ رہا تھا، انہوں نے پڑھ لی. ہم ناقص علم میں، آپ لکھتے ہیں تو لوگ پڑھ لیتے ہیں. اتنی ترقی ہو گئی ہے. آپ ایسے میسنجر ہیں، آپ لکھ رہے ہیں ہزاروں میل بیٹھا دور، اسی وقت پڑھ رہا ہے. آپ نے لفظ لکھا ہے، اس نے پڑھ لیا ہے. تو جب ناقص علم انسان، ایک خاطی گناہگار انسان اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اپنی بات جو لکھ رہا ہے اسی وقت ہزاروں میل دور پہنچا رہا ہے، تو خدا کا ولی اور اس کے جو علوم، اس کے مد مقابل تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم بھی جب لکھتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. ہمیں روز لکھنا چاہیے. ہم بولتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، ہم سوچتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ خدا کے علوم ہیں. امام کو اس پیرائے میں دیکھیں، وہ حجت خدا ہے، وہ زمین پر خلیفہ خدا ہے. اللہ نے اپنی تمام طاقتوں کا مرکز اسے قرار دیا. لیکن یہ سب ائمہ کے لیے ایک شرط ہے. یہی شرط امیر المومنین کے لیے بھی تھی کہ حکومت تب کرنی ہے جب لوگ چاہیں. یہ شرط ہے، وہ چاہے علی ہو یا مہدی ہو. حکومت لوگوں پر کب کرنی ہے؟ جب لوگ خود چاہیں، جب لوگ خود تجھے پکاریں. اگر لوگ تجھے نہیں چاہتے، امام باقی کام کرتے ہیں، ہدایت کا کرتے ہیں، علم کا کرتے ہیں، تربیت کا کرتے ہیں، لیکن لوگوں پر حکومت نہیں کریں گے. اتنے پروردگار کی طرف سے انبیاء آئے، حکومت کس نے کی؟ داؤد نے، سلیمان نے، یوشع بن نون نے، موسیٰ نے، خود ہمارے پیغمبر نے. کب؟ جب لوگوں نے خود چاہا. باقی نبیوں نے حکومت نہیں کی، لوگوں نے نہیں چاہا، کیونکہ لوگوں نے نہیں چاہا. لیکن نبی حجت خدا تھی، اپنا کام کرتے رہے. حکومت شرط نہیں ہے نبی امام کے لیے. شرط عصمت ہے، شرط علم ہے، شرط منصوص من اللہ ہونا ہے، شرط ہادی ہونا ہے، شرط حجت ہونا ہے. یہ شرائط ہیں اس کی. حکومت شرط نہیں ہے. ہاں کب واجب ہوتی ہے امام پر؟ جب لوگ حجت عوام کریں. اب امام اس وقت بھی ہادی ہیں، ہمارے مربی ہیں. ان کے علوم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کے علم ہم تک پہنچ رہے ہیں، چاہے فقہا کے ذریعے چاہے باطنی علوم ہم تک پہنچ رہے ہیں. امام کی نگاہوں سے دور نہیں ہیں، ان کی برکات ہمیں مل رہی ہیں. بہت سارے گناہوں کا عذاب آ رہا ہوتا ہے ہم پر، مولا کی دعائیں اس عذاب کو روک دیتی ہیں. ان کا لطف ہم کو شامل حال ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن مہدی کب حکومت کرے گا؟ جب ہم چاہیں گے، جب ہم پکاریں گے. امام ہمارے تمام امور پر ناظر ہیں. اپنے آپ کو کبھی بے وارث نہیں سمجھنا چاہیے. امام موجود ہیں، ہم سب پر ان کی نگاہ ہے، ایک ایک فرد پر، ایک ایک فرد پر، چاہے وہ فقیہ ہو یا ایک عام شخص ہو.
مولا کی نگاہ سے دور نہیں ہے. وہی نگاہ علمی جسے میں بار بار کہوں گا، نگاہ علم. لازمی نہیں ہے کہ آپ کہیں آنکھ، کہ وہ مولا ہر ایک آدمی کو اپنی فزیکی آنکھ سے نہیں، نگاہ علم ان تک ایک ایک پل کی خبر پہنچتی. بلکہ ہمارے پاس روایات ہیں، وہ جو باب ہے عرض اعمال کا، اس میں احادیث ہیں کہ بعض حدیث کہتی ہیں ہر روز کے اعمال پہنچتے ہیں، بعض کہتی ہیں ہفتے کے بعد. وہ مختلف احادیث ہیں، لیکن امام جب چاہے جس جگہ کا علم اسے خدا مہیا کر دیتا، چونکہ وہ حجت، وہ واسطہ فیض ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. وہ جو اسے نہیں بھی مان رہا، وہ اس کے لیے بھی شفیق باپ کی مانت. امام ہوتا ہی ایسے. مولا نے جب ظہور کرنا ہے، یہ غلط بات ہے جو بعض دفعہ ممبر سے ہوتی ہے کہ قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. بعض دفعہ ڈرا دیا جاتا ہے ممبروں سے کہ یہ جو گناہگار شیعہ ہیں سب قتل ہو جائیں گے. نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امام مظہر رحمت پروردگار ہے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مولا خود توبہ کی طرف مائل کریں گے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائیں گے، گناہگاروں کو راہ ہدایت دکھائیں گے. حتیٰ کہ مولا کی حکومت میں یہودی، کافر، مشرک، ہندو وہ بھی ایک زندگی گزار سکتا ہے، تو ایک گناہگار مومن کیوں نہیں گزار سکتا؟ امام کا کام ہدایت دینا ہے. امام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. ہماری احادیث نہیں کہتی کہ مہدی نے طاقت کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرنا ہے. حدیث یہ کہتی ہے کہ انہوں نے زمین کو عدل سے بھرنا ہے. یہ عدالت مہدی ہوگی جو لوگوں کو مہدی کے دین کی طرف کھینچے گی. یہودی اپنا دین چھوڑ کے مسلمان ہوں گے، مسیحی اپنا دین چھوڑ کے، ہندو اپنا دین چھوڑ کے، کفار، مشرک، دنیا کی اقوام کھنچی چلی آئیں گے. احادیث کہتی ہیں مہدی کی طرف کشش پیدا کریں گے. لیکن امام نے کسی کو نہیں کہنا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن ہو جانا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا میں ایک ہی دین باقی رہنا ہے، باقی سارے دین ختم ہو جانا ہے. یہ قرآن مجید کی بشارت ہے. 3 سورتوں میں اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ دین اسلام کا سارے ادیان پر غلبہ ہو جائے گا، یعنی باقی سارے دین مٹ جائیں گے. اور ہمارے چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے صدائے آذان آئے گی، خدا کی گواہی، توحید کا پرچم لہرائے گا. یہ حقائق ہیں. لیکن کیسے ہوگا؟ امام اور ان کے ناصروں کی سیرت دیکھ کر. کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے. ہاں، لوگ خود جب مہدی کی عدالت دیکھیں گے، اس زندگی کی آسائش کو دیکھیں گے اور اس زندگی کی سعادتوں کو دیکھیں گے، پھر انہیں اپنے جھوٹے دینوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. وہ خود مولا سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے دین کی طرف دعوت دیں، ہمیں اپنا دین سکھائیں، ہم اسی دین پہ آنا چاہتے ہیں جس پہ تو عادل حکمران ہے. یہ پوری دنیا پہ دین اسلام غلبہ پیدا کرے گا. اصل میں دین اسلام اس بات کا مدعی نہیں ہے کہ طاقت کے زور پہ مسلمان کرو. اگر کسی نے کیا، غلط کیا. چونکہ طاقت کے زور پہ کسی کو مسلمان کریں تو اس اسلام کا کسی کو فائدہ نہ اس کو فائدہ ہے، نہ ایک اسلامی حاکم کو فائدہ. وہ تو پھر منافق بن جائیں گے سارے. اسلام یعنی روح کا تسلیم ہونا ہے، انسان کا جھکنا ہے، تو وہ اپنے اختیار سے جھکے. امام تو گناہگاروں کو راہ توبہ دکھائیں گے. ہاں، ایک چیز ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے جرائم کیے ہیں، امام ان کو جو شرعی سزا بنتی ہے وہ دیں گے، نہ کہ ہر سزا قتل ہے. یہ غلط بات ہے. ایک آدمی کی جو فقہ نے سزا رکھی وہی دیں گے. قتل کی سزا معلوم ہے کہاں دی جاتی ہے. کسی کو بے گناہ قتل کیا تو اس کی سزا قتل ہے. اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کی سزا موت ہے. اگر کوئی فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اس کی سزا موت ہے، نہ کہ ہر جرم کی سزا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو امام قتل کر دیں گے، اس باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کا جرم قتل نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سزا ہو، لیکن قتل نہیں ہے. اس کو راہ دکھائے، اس کی تربیت ہو. کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کی مشکل کیا ہے؟ جہالت ہے تو جہالت دور کی جائے. اخلاقی مسائل ہیں تو وہ دور کیا جائے. اگر اسے کوئی خدا سے ضد ہو گیا ہے تو اس کو قانع کیا جائے. اگر اسے کوئی شبہ ہے تو وہ شبہ دور کیا جائے. اگر انسان ہے اس پہ کام ہو. اب تو لوگ جانوروں پہ کام کرتے ہیں تو جانور اتنے کام کر جاتے ہیں. انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، احساسات دیے ہیں. اس پر تو تھوڑا سا کام ہو تو یہ کیوں نہیں؟ یہ اسی صورت میں سنور جاتا ہے جس صورت میں کام ہوتا ہے.